یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ امریکی صدر کی پھر ایک بار تنازع کشمیر کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر پاکستانی وزیراعظم سے باضابطہ ملاقات سے قبل امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ 5 اگست کے بھارتی اقدام کے خلاف پاکستانی قیادت نے عالمی سطح پر مؤثر آواز بلند کی ہے۔ سلامتی کونسل کا 2 مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بند کمرہ اجلاس اور تمام ممالک نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سید فخر امام نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے اور لاک ڈاؤن کو آج 171 روز ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں تعینات دہشت گرد بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ میں گھر گھر تلاشی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا ہے۔ اس دوران علاقے میں ایک حملے کے دوران ایک بھارتی فوجی اور ایک ایس پی او ہلاک جبکہ ایک بھارتی فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ پوسٹر چسپان کر کے عوام سے 26 جنوری بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ بطور یوم سیاہ منانے کی اپیل کی گئی ہے۔ قابض انتظامیہ نے 26 جنوری نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے نام پر پوری مقبوضہ کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ پرعزم ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ جنرل باجوہ نے ان خیالات کا اظہار صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ نام نہاد یوم جمہوریہ منانے کے لیے مودی سرکار نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ بھارت کو دعویٰ ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، لیکن مقبوضہ ریاست سے لے کر پورے بھارت میں آج اپنے حقوق مانگنے والوں کے خلاف مودی کی جنونی حکومت ایسے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال میں لا رہی ہے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اتر پردیش بھارت سے ایک معروف سماجی کارکن محمد شعیب کا کہنا ہے 18 دسمبر کو گھر میں بند کر دیا گیا 5 بجے شام سے، اور 19 دسمبر کو 11:15 بجے رات تک مجھے گھر میں ہی بند رکھا گیا، اور گھر سے ہی مجھے اٹھا کر کے پولیس لے گئی حضرت گنج کوتوالی میں۔ وہاں سے وہ حضرت گنج نے مجھے گالیاں دی، اور گالی دینے سے جب میں نے منع کیا تو مجھے دھمکی دی کہ تمہارے گھر کو برباد کر ڈالیں گے، تمہارے بیٹوں کو جیل میں ڈال دیں گے، تمہاری بیوی کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ زیادہ تر ان لوگوں کو جیسے رابن ورما ہمارے ہیں رہائی منچ کے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو بہت بری طرح سے مارا گیا ہے، اور دیپک کبیر ہیں کو بہت بری طرح سے مارا گیا ہے۔ جو مسلمان جوان ہوں یا بوڑھے رہیں، بوڑھوں تک کو بھی بہت مارا گیا ہے۔ یو پی کی پولیس آر ایس ایس کا ایک سوئم سیوک کا رول ادا کر رہی ہے، سوئم سیوک سے زیادہ آر ایس ایس کے نہیں کچھ رہی ہے، اور وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ تو کرمنل ہے ہی۔ یہ ہیں سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے داروں کے کارنامے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت کے دلت ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین اور بدھ اقلیتیں ہندو انتہا پسند حکومت کی زیادتیوں اور ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔